ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدمت خلق۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اسماعیل بھٹا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ضلع لسبیلا کی موٹر ویز پولیس کے بارے میں جو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا اقدام یا عملی کام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ خدمت خلق پروگرام میں ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں محترم جناب شاہد گوپانگ صاحب۔ ہم اپنے اس پروگرام میں شاہد گوپانگ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد گوپانگ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ جناب۔ جی شاہد خان گوپانگ صاحب، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس N25 RCD موٹر وے پولیس بیٹ 1 ہب سیکٹر 1 اوتھل ویسٹ زون ضلع لسبیلا۔ دوران گشت موٹر وے پولیس نے ایک بچے کو جو گزشتہ 1 سال سے گھر سے لاپتہ تھا ڈھونڈ کر اپنے بچھڑے ہوئے والدین سے ملوا دیا۔ اس حوالے سے مزید تجزیہ کریں گے شاہد گوپانگ صاحب۔ جی شاہد صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی، یہ موٹر وے پولیس کا موٹر وے ہائی وے پولیس کا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، جس کی بدولت فرسٹ آف آل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے ملک میں خاص طور پر بلوچستان سے متعلق ہمارے اداروں سے متعلق جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک تو ہم اس منفی پروپیگنڈے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا اس اچھے کام کو سراہتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہیں موٹر وے پولیس کے اس اقدام کو، کہ جس میں بیٹ 1 ہب سیکٹر 1 سے DSP راؤ راشد صاحب نے اس بچے کو جو ہے نا ریسیو کرنے کے بعد ہدایات جاری کی ایڈمن آفیسر محمد طارق صاحب کو، اور طارق صاحب کی اس میں بہت ہی شاندار کاوش یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن سے بلوچستان میں ملنے والے بچے کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے وہ پاک پتن ڈسٹرکٹ پاک پتن تحصیل عارف والا جہاں پہ ان کا گھر ہے، ان کے والدین تک اس بچے کو ملا دیا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت کام ہے، ایک خدمت خلق کا کام ہے، ان والدین کی دعائیں لینے کا کام ہے، اور ہمارے جو دلوں میں ہمارے اداروں کی جو عزت افزائی کا یہ عمل کنسیپٹ عزت افزائی کا کنسیپٹ بنا ہے۔ وگرنہ بلوچستان سے متعلق تو یہی کہا جاتا رہا ہے کہ بلوچستان میں تو لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بلوچستان میں پنجاب کا گم ہونے والا بچہ ہمارے ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی مثبت کاوش کی وجہ سے، جو سال سے اس کے والدین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اپنے بچوں کو تلاش کرنے میں پریشان تھے، یقیناً ان کا یہ عمل قابل لائق تحسین ہے۔ شاہد صاحب، سننے میں آیا کہ ان کے والدین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے اور اپنے پیروں فقیروں عاملوں کے بہت سے چکر کاٹے ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ بچہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس حوالے سے جو یہ پیر فقیر ہیں، یہ جو عامل ہیں، انہوں نے بھی ان کو بہت پریشان کیا تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بچے کی والدہ رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے آپ کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ جی بھائی میرے، ہمارے جو خاص طور پر پاکستان میں ایک کلچر بن چکا ہے یہ پیروں فقیروں کا، یا ان سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا، تو بھائی میرے میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گم شدہ بچے کو کیا تلاش کر کے دینا تھا پیروں فقیروں نے، جو مینٹلی طور پر مخلوق خود ہی گم ہو، جنہیں اپنا ہی پتہ نہیں ہے، جنہیں اپنے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی وہ تلاش کر دیتے تو یہ کیسز تو یقیناً پورے پاکستان میں ہیں، پنجاب میں بھی ہیں گم شدہ لوگ، اور بھی بلوچستان میں ہیں، تو پیر فقیر پھر جا کے ان کو تلاش کر کے دے دیتے نا۔ یہ بس ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ایسی بنا دی گئی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ ناخواندہ ہیں،
یا اس کو ہم ان کے شعور کی کمی کہہ سکتے ہیں. اگر پیروں فقیروں کا یہ ایشو ہے تو اب آئیں نا پیر فقیر جو ان کے والدین کو اتنے عرصے سے مردہ کی خبر دے کر وہ تکلیف دہ مراحل سے گزار رہے تھے, تو آئیں نا پھر وہ بتائیں. بچہ تو الحمدللہ بازیاب ہو گیا ہے. ان پیروں فقیروں عام لوگوں کا تو سب سے بڑے عامل اور پیر فقیر ثابت ہوئے ہیں یہ موٹر وے پولیس کے ایڈمن افیسر چودھری محمد طارق صاحب. تو یا پھر یہ پیر فقیر انہیں کہیں کہ ہمیں بھی اپنا وہ دست بیعت کر لو, تاکہ اگر لوگوں کو کہ کوئی مسائل ہیں, اگر کوئی گم شدہ لوگ ہیں تو وہ ان سے پھر رہنمائی لیں. بھائی میرے یہ ایسے مفروضے ہوتے ہیں جب تک ہمارے ملک کا یہ سسٹم, کیونکہ ہم مینٹلی طور پر ایسے لوگوں کے پاس جانے کا جو ہمارا یہ ایک رواج یا رجحان بن رہا ہے, یہ خام خواہ کی اپنی پریشانیوں کو بڑھانے کا ایک عمل ہے. حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. تو میں دوبارہ اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا سیکٹر 1 بیٹ 1 ہب سیکٹر 1 کے ڈی ایس پی راشد صاحب کو, کہ جنہوں نے اپنی دلچسپی لی, اس میں دلچسپی لی صحیح, اور اپنے ایڈمن افیسر کو یہ ٹاسک سونپا. بھائی یہ بچہ جس علاقے کا بھی ہے, 14 سال کا بچہ تو ایک معصوم بچہ ہے. جی اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کی وہاں سے کوئی ڈیتھ ہو جاتی بلوچستان میں, یا اس کا کوئی اور نقصان ہو جاتا, تو پھر تو ہم کہتے کہ ہمارے بچے کو کسی نے کیڈنیپ کر کے وہاں تک پہنچایا ہے. جی بالکل. ہمیں اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر توجہ دینی چاہیے, ہمیں ان کے مائنڈز کو پڑھنا چاہیے, اور اسی کے ہی توسط سے انہیں جو ہے نا گائیڈ کرنا چاہیے. اپنے بچوں پہ توجہ کرنی چاہیے, ان کی تمام سرگرمیوں کو دیکھنا چاہیے, ان کے دوستوں کو دیکھنا چاہیے, اتنی ہی انہیں کام بتانا چاہیے, یا اتنی ہی ان سے وہ توقعات وابستہ کرنی چاہیے. دراصل ہوتا یہ ہے ہمارے خاص طور پہ علاقے میں, پنجاب میں, جی بالکل, کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین جو ہے نا خود تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. جی خود ہم 40 50 60 ایج کے ہو کے سمجھتے نہیں ہیں, ہم سمجھانے پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, وہ بھی ٹارچ کر کے, مینٹلی ٹارچ کر کے, یا تشدد کر کے. ہمارے اس عمل کی وجہ سے بچے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں. پھر ہمارے خوف کی وجہ سے, پھر ان والدین کے خوف کی وجہ سے گھر نہیں آتے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ. الحمدللہ ان والدین کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا اولاد, کیونکہ اولاد اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. والدین کے لیے اس کا جو ہے نا گم ہو جانا یا نہ ملنا بہت تکلیف دہ عمل تھا. اب الحمدللہ وہ اس چیز میں اللہ پاک نے انہیں سرخرو کیا ہے کہ ان کا بچہ ان کو مل چکا ہے. آئندہ بھی اللہ پاک سے یہی توقع کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں ہر سٹیج پر, ہر. جی شاہر صاحب, مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ایڈمن افیسر چودھری طارق صاحب, جو موٹر وے پولیس بیٹ 1 ہب سیکٹر 1 سے جن کا تعلق ہے. جی چودھری طارق صاحب, آگاہ کیجئے گا کہ یہ بچہ کس طرح آپ کو ملا, کب ملا, اور جب یہ بچہ آپ کو ملا اس وقت بچے کی حالت کیسی تھی, اس بارے میں آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 جنوری 2021 بیٹ 1 ہب سیکٹر 1 اتھل ڈسٹرکٹ لسبیلا ویسٹ زون ٹائیگر 1 کے افسران کو ایک لڑکا ملا جو پنجاب سے بھاگا ہوا تھا. جی اس بابت جناب محمد اجمل کھوسو صاحب, سیکٹر کمانڈر سیکٹر 1 اتھل کو بتایا, تو انہوں نے جناب زونل کمانڈر کی ہدایت کے مطابق حکم دیا کہ اس بچے کو اس کے ورثاء کے حوالے کیا جائے. تو اس بابت جناب ڈی پی او آفس پاک پتن ریڈر محمد سعید سب انسپیکٹر سے رابطہ کیا. انہوں نے تحصیل عارف والا سٹی تھانہ کی موبائل کو اس گاؤں بھیجا. جی انہوں نے اس کے والدین سے میری بات کروائی. انہوں نے بتایا
کہ یہ عرصہ 1 سال سے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ جب بچے سے پوچھا تو پھر اس نے بتایا کہ وہ پہلے فیصل آباد گیا، وہاں کچھ عرصہ کام کرتا رہا، پھر وہاں سے لاہور سے پھر ایک ٹرک پہ سوار ہوا اور کراچی آ گیا۔ جی کراچی آ کر ایک ہوٹل پہ وہ محنت مزدوری کے لیے رکا۔ 1 ماہ کے بعد انہوں نے 300 روپیہ دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ پھر اس کے والد صاحب نے اپنے بڑے بیٹے نور سمند کو اس کو لینے کے لیے روانہ کیا، تو آج نور سمند یہاں پہنچا، اپنے بھائی کو گلے مل کر آپ دیدہ ہوا۔ اس کے جذبات اور احساسات سے پتہ چلا کہ یہ کتنے جی پریشان تھے۔ تو اس نے بتایا کہ میری والدہ صاحبہ رو رو کر اس کے غم میں نابینا ہو چکی ہے، تو وہ موٹر وے پولیس کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہے۔ جی شاہد صاحب، آپ نے ایڈمن صاحب کی بات سنی۔ اس حوالے سے جس طرح موٹر وے پولیس کو یہ بچہ ملا، موٹر وے پولیس ڈی پی او پاک پتن سے رابطہ کیا اور پاک پتن پولیس کے تعاون سے بچے کے والدین کو ڈھونڈا۔ جی سر، اس پہ تو میں ماشاءاللہ ان دونوں کا، جس طرح نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بلوچستان ڈسٹرکٹ لسبیلا کی اس میں محنت کوشش کاوش ہے، ٹھیک اسی طرح پنجاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ پاک پتن سے ڈی پی او صاحب کا جو تعاون ہے ان کے والدین کو تلاش کروانے میں، وہ بھی بہت ہی اچھا ان کا اس میں کوارڈینیشن ہے۔ ان دونوں کے مثبت کوشش کاوش کی بدولت والدین تک ان کا بچہ پہنچنے میں جو ہے نا ان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس میں پنجاب پولیس سے ڈی پی او پاک پتن صاحب کی بھی بہت اچھی کوشش کاوش ہے کہ انہوں نے اس میں دلچسپی لی ہے، تو بچہ وارثوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ جی سر جی شاہد صاحب، بچہ 1 سال سے گھر سے لاپتہ تھا اور سننے میں یہ بھی آیا کہ مختلف ہوٹلوں پر محنت مزدوری کرتا رہا ہے۔ جی سر، اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اخلاقی دیوالیہ پن ہے کہ ایک 13-14 سال کے بچے سے ہم جو ہے نا وہ جبری مشقت لے رہے ہیں، ہوٹلوں پہ اس سے کام لے رہے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 3 ماہ کے بعد اس بچے کو صرف 300 روپے اجرت ملی ہے۔ تو یہ چیز تو خیر ہمارے لیے ایک بہت، یہ المیہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے ادارے ہیں ان کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے۔ بہت سے قصبوں سے یا رورل ایریاز سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، یا سکول پڑھنے سے وہ جیسے وہ تھک جاتے ہیں یا ان کا پڑھائی میں دل نہیں کرتا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مافیا ہے جو ایسے بچوں کو پناہ دیتا ہے۔ وہ پناہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس ٹھہریں، وہ اس لیے اپنی لالچ میں پناہ دیتے ہیں کہ ان بچوں سے کام لیتے ہیں۔ جی کام ان سے بڑے ورکر کی طرح لیا جاتا ہے، مزدوری ان کو اس کا سمجھ لیں کہ 2 اور 3% ملتی ہے۔ اگر بڑا ایک مزدور جو ہے وہ 1000 روپیہ لے رہا ہے تو اسی کے اگر آپ حساب سے دیکھیں تو ان بچوں کو جو مزدوری دی جاتی ہے ہوٹلوں پہ دی جا رہی ہے یا مختلف وہ لیبرز کے کام لیے جا رہے ہیں بچوں سے، تو 1000 کے مقابلے میں ان کو 10 روپے ملتے ہیں۔ جی تو اس حوالے سے ہمارے جو حکام بالا ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اپیل ہے کہ خاص طور پر ان بچوں کے حوالے سے ان کی پروٹیکشن کے لیے، جی یا جہاں پر یہ مزدوریوں کرنے کا فیکٹریز ہیں، ہوٹلز ہیں، یا ایز لیبر ورکر کھیتوں پہ بھی جبری مشقت کا کام لیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے نا روکنے میں حکام بالا اپنا جو ہے نا وہ مثبت کردار ادا کریں۔ جی جس طرح ہمارے اداروں کی یہ ایک مثبت کوشش کاوش ہے، اسی طرح ہمارے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کے حوالے سے کوئی مثبت قانون پاس کریں۔ اگر قانون اچھے سے ہیں اور پاس کیے گئے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کروانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اس قوم کا جو مستقبل ہے انہیں محفوظ بنانے کے لیے
ہمیں ایک جو ہے نا لاہ عمل کی طرف بڑھنا ہوگا. جی بالکل. تو اس پہ تو ماشاءاللہ ہم خاص طور پہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ڈسٹرکٹ لسبیلا جی بالخصوص اور ڈی پی او پاک پتن ہماری پنجاب پولیس، ان کے اس کام کو ہم سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایڈمن صاحب کو، چودھری محمد طارق صاحب کو بھی اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے، یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ پوری قوم کے بچے ہیں. یہ صرف میرے بچے نہیں ہیں، یہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ پوری قوم کے بچے ہیں. جی جس طرح اب انہوں نے اس بچے کو مینیج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس تسلسل کو آگے بڑھایا جائے گا. جی اس حوالے سے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی یہ پہچان ہے. بالکل. جی شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت عطا فرمائے.